محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں NCERT سیریز۔ اس سے پہلے 13 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، یہ 14ویں ویڈیوز ہے۔ لیکن اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں ایسا ہوا ہے کہ NCERT کے اسباق کو بے عین ہی پڑھا گیا ہے، جو شاید کاپی رائٹ کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک میرے چاہنے والوں نے اس پر تبصرہ کیا اور کمنٹ کر کے بتایا کہ یہ کاپی رائٹ کے خلاف ہے، لہذا آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اب جو ہے آپ کو NCERT کی عبارتیں پڑھ کے نہیں بتائی جائیں گی، جیسا کہ یہ PPT ہے، اسی کی شکل میں آگے کے تمام اسباق آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ حضرت کا، جو میرے خیر خواہ ہیں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں ہم اپنے اس ویڈیو کو۔ ڈپٹی نذیر احمد، زندگی، حیات و خدمات، اور اخیر میں ظاہردار بیگ جو توبۃ النصوح کا کردار ہے، اس کے بارے میں مختصر دیکھیں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد، حیات و خدمات اور مرزا ظاہردار بیگ کا تفصیلی مطالعہ۔ مضمون اردو ادب، جانتے ہی ہیں یہ DSSB TGT کے جو نصاب ہے اسی کو سامنے رکھ کے یہ سیریز بنائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد، ان کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا، یہ ضلع بجنور، تحصیل نگینہ، گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش میں ایک جگہ 1836 تھا اور ایک جگہ 1831، تو دونوں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، 31 اور 36 جو بھی آئے گا اسے آپ لگا دیجیے گا۔ ان کے جو خاندان میں سے جو آپ کو نام سب سے اہم ہے جو یاد رکھنا ہے، ان کے والد کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، والد مولوی سعادت علی، جن سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی بجنور میں، پھر یہ مظفر نگر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دہلی آئے اور پنجاب میں کٹرا مسجد میں رہے، وہیں پہ مدرسہ تھا عبد الخالق صاحب کا، اس نقشے کے ساتھ رہے۔ پھر 1845 میں داخلہ ہو گیا دلی کالج میں، دلی کالج جو ابھی ذاکر حسین کالج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1854، جیسا کہ NCERT میں لکھ رکھا ہے، یا 1853 کہہ لیجیے، 1854 تک یہاں تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر یہاں سے فراغت حاصل کر کے پنجاب چلے گئے، وہاں پہ تدریسی خدمات انجام دی۔ یہاں پہ انہوں نے عربی شعبے سے جڑے تھے، سید مملوک جو علی ہیں، ان مملوک علی کے جو صدر صوبہ تھے، تو اس لیے انہیں عربی ادب میں غیر معمولی مہارت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں پہلے ناول نگار، بہترین مترجم ہیں، کئی کتابوں کے تراجم انہوں نے کیا، اور مایہ ناز مصلح اصلاح کے کام مقرر بھی رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ان کے سے متعلق یہ ہے کہ 54 میں تدریسی خدمت انجام کرنا شروع کر دیے تھے۔ 1863 میں یہ ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے، یہ ایک اہم موڑ ہے۔ پھر 1877 میں سر سالار جنگ کی دعوت پر یہ حیدرآباد چلے گئے، اور وہاں پہ ترقی کر کے بورڈ آف ریونیو جو ہوتا ہے اس کے ممبر ہو گئے، محصولات کے جو بورڈ ہے اس کے ممبر ہو گئے۔ ان کے خدمات کے اعتراف میں جو برطانوی حکومت عام طور پر کئی علماء کو دے رکھی ہے، 6 یا 8، انہیں بھی 22 جون 1897 کو اس خطاب سے نوازا، شمس العلماء، برطانوی حکومت کی جانب سے علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں۔ اس کے علاوہ ایک ایڈنبرا یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ کی ہے، 1902 میں یہ ایڈنبرا یونیورسٹی بنی ہے، جس کے دوسری اس نے انہیں LLD جو انہوں نے پینل کوڈ والا ترجمہ کیا، اسی کے دوفیل میں انہیں اعزازی ڈگری سے نوازا۔ ایک تو یہ کہ انسان پڑھے اور تمام کورسز کمپلیٹ کرے، ایک یہ ہوتا ہے کہ بڑی شخصیات کو یونیورسٹیاں دیتی ہیں، تو 1902 میں LLD کی ڈگری انہیں مل گئی، ایڈنبرا یونیورسٹی ڈگری۔ ادبی خدمات ناول نگاری سے انہوں نے کی ہے۔ اصل مقصد تو انہوں نے جو شروع کیا تھا تو اپنے بچوں کے لیے کتاب لکھ کر شروع کیے تھے، لیکن یہ ناول نگاری جو ہے، ادب جو ہے، ان کے لیے محض تفریح کے بجائے اصلاح رہا ہے، بلکہ اصلاح معاشرہ اور بیٹیوں کی اخلاقی تربیت کے لیے انہوں نے لکھے۔ سب سے پہلے 1869 میں میرات العروس لکھا،
جس میں اصغری اور اکبری کا واقعہ ہے۔ محمد عامل اور کامل سے شادی ہوتی ہے۔ اکبری کی پہلے شادی ہوتی ہے تو وہ کامیاب نہیں رہتی ہے، وہ اس کی ضد پن کی وجہ سے اور بھوڑے پن کی وجہ سے پھر وہ اپنے ساس سے جدا ہو جاتی ہے، اور جدا ہونے کے بعد جب وہ الگ رہتی ہے تو ایک بڑھیا آتی ہے اور ایک زیور کے قیمتی زیور لے کے آتی ہے اور اسے کم میں بیچ جاتی ہے۔ ایک بار جھانسا دیتی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے اس کے جتنے زیورات وغیرہ ہیں وہ سارے لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ خالی ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اصغری جو ہے یہ تیز تتار رہتی ہے، عقل مند اور باشعور ہوا کرتی ہے۔ یہ جب جاتی ہے تو گھر کو سنبھال دیتی ہے اور جو بکھرا ہوا نظام تھا اسے بہتر بنا دیتی ہے۔ تو یہ ہے، اور فاضل جو ان کا سسر رہتا ہے ان کو بھی یہ خوش کر لیتی ہے، ہر ایک کو اپنے ہنر سے خوش کر لیتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ وہاں پہ تعلیم شروع کرتی ہے جس میں حسن آرا آتی ہے، اور اسی کے اور اس کے جو نند رہتی ہے محمودہ، ان کی تعلیم و تربیت کا ذکر پھر میں اگلے ناول بنات الناش میں ہے، جو اس کا تتمہ ہے، اسی کی تکمیل کہہ سکتے ہیں۔ بنات الناش جو 1873 میں ہے، 1874 یا 1877، NCERT میں 1877 دیکھ رکھا ہے، اور جو DSSB کے سوال میں بھی 1877، تو آپ کو 1877 میں تیسرا ناول توبۃ النصوح ہے، جو جو نصوح کے توبے پہ ہے، اور یہ تربیت اولاد سے متعلق ہے کہ اولاد کی ذمہ داری اللہ نے ہماری ذمہ دے رکھی ہے، تو اس کی تربیت کرنے کے لیے نصوح یہ دہلی میں حیضہ حیضہ کی وبا پھیلتی ہے۔ اس کے بعد اس وبا میں 3 لوگ ایک ہی دن ان کے قریبی چلے جاتے ہیں، ایک تو دور کی خالہ اور ایک گھر کی ماما اور ان کے والد، نسو کا والد جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر یہ خواب میں دیکھتا ہے تو حشر کے میدان حشر میں بالکل پریشان حال ہے۔ پھر جیسے خواب سے بیدار ہوتا ہے، اصل وبا کی حیضے کی خاصر پہ بھی ہوتا ہے، اسی میں یہ خواب میں چلا جاتا ہے، خواب اور دوا حکیم دیتے ہیں، اس سے خواب میں چلا جاتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب نیند کھلتی ہے تو خود کو یہ توبہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اسے فکر ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی کی جائے، تو خود اپنے لڑکوں کے ذمے خود لیتا ہے اور اپنی بیوی فہمیدہ کو بیٹیوں کی ذمہ داری دیتا ہے۔ پھر یہ یکے بعد دیگر تینوں بیٹوں کو بلا کے سمجھاتا ہے، اور ادھر ام، جب کلیم آخر میں جو ہے کلیم جو ہے اسے بلاتا ہے لیکن وہ آتا نہیں ہے، پھر خط لکھتا ہے نسو، پھر بھی وہ نہیں آتا اور چھوڑ کر مرزا ظاہردار بیگ کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر آخر میں پھر وہاں سے بھی کدوا لی جاتا ہے، پھر نصوح سے چھڑواتا ہے، پھر دوبارہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ فطرت جو نصوح کا بھائی رہتا ہے، چچا لگے گا کلیم کا، وہ اسے بہلا کے لے جاتا ہے، اور ایک زمین جو ہے گاؤں میں رہتے اس کو اپنے ہاتھ نام نام کروا لیتا ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد وہاں سے بھی وہ رسوا ہوتا ہے اور دوسری جگہ جاتا ہے۔ پھر آخر میں یہ ایک فوج میں شامل ہوتا ہے، اور فوج میں شامل ہو کے وہاں پہ زخمی ہو کر آتا ہے، اور آخر میں یہ توبہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو فہمیدہ جو ہے وہ تربیت کرتی ہے، تو ادھر چھوٹی بچی تو فوراً ہی سمجھ جاتی ہے، بلکہ اس سے جو ڈپٹی نذیر احمد نے اوقات سے زیادہ اسے اس سے بات ہلوائی ہے۔ اس کے مقابل میں نعیمہ جو بڑی بیٹی رہتی ہے وہ ضد پر اتر آتی ہے، اور نماز کو اور عبادت کو اللہ کو برا بھلا کہتی ہے، اور آخر میں جب یہ بات ہوتی ہے تھپڑ لگا دیتی ہے فہمیدہ نعیمہ کو، تو وہ غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو دودھ پلانا بھی چھوڑ دیتی ہے اور کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ صالحہ کو بلاتی ہے فہمیدہ، اور اس کے ذریعے سے اسے یہاں سے یہ نعیمہ جو ہے صالحہ کی کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس کے گھر رہتی ہے، وہیں پہ اس کی تربیت ہو جاتی ہے، اور پھر ایک جگہ شادی ہوتی ہے تو نعیمہ کے سسرال والے جب اسے دیکھتے ہیں کہ اب یہ سدھر گئی ہے تو اسے اپنے گھر لے آتے ہیں، جسے چھوڑ رکھے تھے میکے میں۔ تو یہ ہے نسوح کا واقعہ۔ اس کے بعد ہے فسان مبتلا، یہاں پہ ہے جو مبتلا کا ہے، جس میں تعدد ازواج پہ بحث کی گئی ہے۔ پہلے غیرت بیگم سے اس کی شادی ہوتی ہے، حالانکہ فسان مبتلا کی شادی خوبصورت ہونے کی وجہ سے بہت دنوں تک جہیز وغیرہ کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی ہے، پھر آخر میں یہ لوگ خود دور کے رشتہ دار پہ بھیجتے ہیں اور غیرت سے شادی ہوتی ہے، سید حاضر ناظر وغیرہ کے بہن ہے۔ پھر لیکن یہ جو ہے
عاشقی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہریالی سے ایک اور شادی کر لیتا ہے، اس کے بعد ہی اس کا زوال شروع ہوتا ہے اور گھر میں کلش ہوتے رہتے ہیں، آخر میں اسی طرح اس ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ابن الوقت، جس میں مغربی تقلید سے متعلق بات کی گئی ہے، جس میں ان کے کردار ابن الوقت نوبل اور حجت الاسلام ہے۔ حجت الاسلام مشرقی اس کا ہے اور وہ دین و مذہب کی باتیں کرتا ہے، اور ابن الوقت جو ہے دونوں کو جوڑنے کی باتیں کی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابن الوقت سے یہاں مراد سر سید ہے، لیکن کہی ہوئی بات ہے ڈپٹی نذیر احمد نے بھی اس کے طرف کوئی ارادتاً قصدن کوئی بات نہیں کی ہے، اور حجت الاسلام سے کہتے ہیں لوگ کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد مراد ہے۔ اس کے علاوہ دو اور ہیں، قیامہ جو بیواؤں کی شادی سے متعلق ہے، جس میں آزادی بیگم رہتی ہے اور شادی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بیوہ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ رویا صادقہ جس میں صادقہ ہے، صادقہ ایک تو سچائی کے معنی میں بھی ہے، سچے خواب ہو جو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک کردار رہتی ہے جس جو سچے خواب دیکھا کرتی ہے، آخر میں خواب دیکھتی ہے کہ ایک صادق ہے، ایک علی گڑھ سے رشتہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے، پھر مذہب اور عقل سے متعلق زیادہ باتیں ہیں۔ ان 7 ناولوں کے علاوہ اور بھی ایک ہے منتخب الحکایات کر کے ہے ان کی کتاب، اور اس کے علاوہ یہ دیگر تعزیرات ہند کا ترجمہ انہوں نے کیا، قرآن مطالب القرآن کر کے قرآن کا بامحورہ اردو ترجمہ ہے۔ چلیے، ناول توبۃ النصوح ایک شاہکار کردار کی تخلیق ہے، اس میں دلی کے ٹکسالی زبانیں حقیقت پسندی اور اخلاقی تربیت کا بہترین نمونہ ہے۔ کردار نگاری جو ہے نذیر احمد کی کردار محض فرضی نام نہیں بلکہ اپنے وقت کے معاشرے کا جیتا جاگتا عکس ہے۔ اس میں جو دوسرے کردار ہیں وہ جانتے ہی ہیں، ایک کردار مرزا ظاہر دار بیگ کا ہے جو ایک لازوال لافانی کردار ہوتا ہے، جھوٹی شان و شوکت اور لفظ زنی شیخ خوری کے لیے عدم میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ، اس کا خاندانی پس منظر اتنا جاننے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی نانا جان جناب ریزیڈنٹ اردلی کے جمعدار تھے، لیکن مرزا خود ان کا جانشین اور بہت بڑا رئیس ظاہر کرتا تھا۔ بڑا نواب اور بازار میں گردن تان کر اکڑ کر چلنا، روب داب قائم کرنا ہے، لیکن کل کائنات جو ہے حقیقت میں ورثے میں جو ملا ہے چھوٹا سا مکان اور 7 روپے ماہوار کرائے کی دکانیں تھی، جس میں یہ خود اس کی ماں اور بیوی ہے، اور ایک مرزا زبردست بیگ کا بھی جو اس کا بھائی ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ ظاہرداری میں جو ہے وہ اس کا سراپا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، کیسی بھاری ٹوپی وغیرہ اور انگر خاں، حالانکہ امتحان کے پیش نظر سے ایسی کوئی زیادہ چیز نہیں ہے، کہ بس یہ ٹھاٹ باٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کلیم سے جو اس کی ملاقات ہے، سب سے پہلے محفل مشاعرہ میں اس کی ملاقات ہوتی ہے، پھر ان کا ایک دوسرے کا نہیں، جو مرزا جو ہے وہ خود ہی کلیم کے ہاں شام میں کبھی کبھار لیکن صبح بلا ناغہ آتا رہتا ہے اور اپنی شان و شوکت بیان کرتا رہتا ہے، جس سے یہ دھوکے میں آ جاتا ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ جب یہ باپ سے کی نافرمانی کر کے کلیم جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ سب سے اچھی جگہ، اور اس لیے کہ وہاں شان و شوکت ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، وہاں جا کر دیکھیں گے، لیکن ہوا یہی کہ جب وہ گھر سے جاتا ہے اور رئیس سمجھ کے جاتا ہے اور وہاں پہ مرزا کچھ بھی نہیں رہتا ہے، جھوٹی امید تھی، بڑی حویلی میں بھی گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، حالانکہ یہ کلیم کہتا بھی ہے تم تو دعوے یہ کرتے تھے کہ محل سرا ہے، یہ ہے، پائے باغ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک جان کی بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ سارے اس کے دعوے رہتے ہیں، بڑی حویلیاں، کئی باغات، شاہی نعمتیں، اور الٹا میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، ایک پرانی ویران مسجد میں انہیں اسے رہنا پڑتا ہے، اور بھنے ہوئے چنے خرید کے لاتا ہے، اس کی بھی بڑی لفاظی کر کے اس کی تعریف کرتا ہے، اور اگلے دن جو ہے اس کے سارے کپڑے وغیرہ چوری ہو جاتے ہیں، اور پھر دن کسی طرح گزارتا ہے، رات میں جا کر مرزا سے ملنا چاہتا ہے تو مرزا گھر پہ نہیں رہتا ہے، اور گھر والے اس کو چوری کے الزام میں پکڑا دیتے ہیں، پولیس کے ہاتھ کوتوال کے ہاتھ کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ اب رہتا ہی نہیں کہ مرزا اسے بچائے، وہی ہے فرضی حویلی کے بجائے ایک تاریک ویران اور ڈراؤنی مسجد میں لے گیا، اور کھانے کے لیے چنوں پر گزارا کرنا پڑا، اور کلیم کو پھر پچھتاوا ہوا، لیکن یہی ہے کہ پچھتاوے
ہو کر یہ آتا، اس کے بجائے اس نے یہ کیا کہ مرزا کے شان میں مثنوی اور مسجد پر ہجوی قصیدہ لکھ ڈالا، بس اسی میں لگا رہا اور رات صبح دیر تک سوتا رہا، اور آخر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں رہتا اور یہ کوتوال کے حوالے چلا جاتا ہے، اور جو نصوح کو جب خبر ملتی ہے نصوح کے بارے میں بتاتا ہے، حالانکہ پولیس بھی اسے انکار کر دیتے ہیں اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر، پھر آخر میں یقین ہوتا ہے تو نصوح کے پاس لے جایا جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تھا کچھ مرزا کے بارے میں، اور جو ہم نے دیکھا ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں، تو یہ یاد رکھیے ان کے پیدائش اور وفات، پیدائش جو 3136 اور وفات 1912 میں دہلی میں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو خدمات اور دہلی دہلی میں 1845 میں داخلہ اور 1854 تک وہاں پہ تعلیم یافتہ رہنا، تعلیم حاصل کرتے رہنا، پھر وہاں سے پنجاب جانا، اور 1863 میں انہیں ڈپٹی کلیکٹر ہوئے ہیں کانپور میں، اور پھر یہاں سے 1877 میں حیدرآباد گئے ہیں سر سالار جنگ کے دعوت پہ، اور وہاں پہ ریونیو کے ممبر گئے ہیں، بورڈ آف ریونیو کے، اور وہاں سے پینشن پہلے ہی لے کر چلے آتے ہیں، دہلی میں قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ناول جو ہیں 1869 1873 1877 اور 1875 میں فسانے مبتلا، پھر 1877 میں یہ آپ کو 1888 میں ابن الوقت ہے۔ اس کے علاوہ دو ناول اور ہیں، ایامہ اور رویا صادقہ۔ اس کے علاوہ تعزیرات ہند اور الحقوق والفرائض وہ مذہبی کتاب ان کی ہے، جو وراثت اور ترکیہ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے، تو وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور خطاب جو ہے شمس العلماء کا خطاب انہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جب ہم بی اے کی سطح کا مطالعہ کریں گے تو اسے بھی دیکھیں گے۔ اگر ویسے تو یہ چیزیں ہم دہلی میں آف لائن کر رہے ہیں، باقی آن لائن کے لیے اردو تدریس ایک ایپ ہے، اس پر جلد ہی کورس کے شکل میں اسے پیش کیا جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہوگا وہ آپ کو خبر کر دی جائے گی، جس میں آپ کو ٹیسٹ وغیرہ بھی ملیں گے۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔